الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر آپ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو درست طریقے کے مطابق شریعت مطہرہ کی تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور پہلا جمعہ ماہ رمضان کا۔ ماہ رمضان کے ہر دن کی ہی کیا بات ہے، اللہ تعالی ہر دن میں کتنے ہزاروں لوگوں کو وقت افطار جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر جمعۃ المبارک وہ اس کی گھڑیاں، لمحات اور ہر وقت ہر ساعت اس کی اتنی بابرکت ہے کہ ایک ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ سے مغفرت کی دعا، اللہ سے بخشش کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم مانگتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ان مبارک گھڑیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص میری ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت پر کہ جن کی ذات پر درود شریف پڑھنا وہ ہمارے لیے دنیا کی بھی پریشانیوں کے لیے ایک چھٹکارے کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ کثرت سے درود کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اپنا وظیفہ بنائیے اور معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع عبادت سے متعلق ہے۔ عبادت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عبادت کے کچھ انداز ہوتے ہیں، آداب اور احترام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور خود ہی رب کعبہ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، پیدا کرنے کس وجہ سے اس کو پیدا کیا گیا، اس مقصد کو بھی بیان کیا اور ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے، دیکھے تم میں سے کون ایسے ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، جو بہترین عمل کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں۔ تمہاری آزمائش اس میں ہو جائے کہ وہ اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں۔ تو اور بھی کئی مقامات پر، متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں عبادت سے متعلق ارشاد فرمائے، بلکہ انسان کے لیے یہ فرما دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا ہے، تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا گیا اس میں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ کھانے، کمانے، یہ سارے معاملات یہ ہماری ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، مگر اصل مقصدیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنات ہوں یا انسان ہو، اور یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی انسان عبادت نہیں کرتا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یا اللہ کی الوہیت کے اندر کوئی معاملہ آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ رب کعبہ کسی چیز کا محتاج نہیں، ہم سب چیزوں کے محتاج ہیں، مگر اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تو فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، وہ فرشتوں جب سے پیدا ہوئے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیحات میں ہے، وہ طرح طرح کی عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن انسان کی خوش نصیبی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے کام کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بندہ بن سکے۔ رمضان المبارک کے جیسے ہی ایام آتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمانوں میں ایک عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ مساجد میں رونقیں آ جاتی ہیں، گھروں میں قرآن کھل جاتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں نظر آ جاتی ہیں، زبان پر ذکر جاری ہو جاتے ہیں۔ مساجد ہوں یا مارکیٹ ہوں، لوگ اس کے احترام کے لیے سروں پر ٹوپیوں کو سجا لیتے ہیں۔ گویا کہ رمضان یہ مبارک مہینہ ہی، یہ مبارک دن ہی اپنی یادوں کو کچھ ایسا عام کیا ہوا ہے کہ یہ عام نظارہ دیکھتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے کہ کوئی خاص ایام ہیں، کوئی خاص ایونٹ ہے۔ اپنے تو اپنے، پرائے بھی کہتے ہیں، غیر بھی کہتے ہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا واقعی یہ ایسا ایونٹ ہے کہ کتنے مسلمان، کروڑہاں کروڑ مسلمان وہ اس مہینے کے احترام میں اپنے ہوٹلوں کو بند کرتے ہیں، دن بھر ان کا روزے سے گزرتا ہے، عبادت بجا لاتے ہیں اور اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں چند چیزیں بیان کرنے کا مقصد کہ جہاں اتنے سارے معاملات ہم عبادات کے بجا لاتے ہیں اور اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ رمضان کے ایام ہیں، یہ رونقیں سب معاملات الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ان کو آباد رکھے اور ان رونقوں کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے، اور رمضان کی برکت سے پورا سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک تذکرہ ان چیزوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رب کعبہ کی عبادت کرنا، یاد رکھیے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تجھے غنی کر دیا جائے گا، اور فرمایا محتاجی کا دروازہ وہ تمہارے اوپر بند کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، آج بہت سے لوگ ایسے بھی معاشرے میں موجود ہیں جو ہر وقت اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میں مانتا ہوں مہنگائی کا دور ہے، میں مانتا ہوں اخراجات بہت زیادہ ہیں، میں یہ سب چیزیں جانتا ہوں کہ معاملات بہت ہماری زندگی کے پھیل چکے ہیں، جن کو کور کرنے کے لیے انسان کو بعض اوقات ایک ڈیوٹی، دوسری ڈیوٹی، تین ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن شاید کہیں ایسا تو نہیں، ایک قصور یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا۔ جب ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کرتے تو پھر یہ محتاجی کا دروازہ یہ ہمارے اوپر کھل جاتا ہے، محتاجی آ جاتی ہے۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں، رمضان میں بھی ان کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے، رمضان میں بھی ان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، رمضان میں بھی ان کے پاس تراویح تک کی نماز
پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، مصروفیت ایسی ہو گئی ہے، ایسے بیزی ہو گئے، نکالنا چاہیں تو بھی نہیں نکال سکتے، ہم نکالنا چاہیں تو بھی نہیں نکال سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں ہاتھوں کو مصروفیات سے بھر دے گا، ایسی مصروفیات کہ انسان چاہے بھی تو فراغت اس کو نہ ملے، اور محتاجی کا دروازہ بھی بند نہیں ہوگا، یعنی محتاجی در محتاجی در محتاجی، یہ معاملات کے اندر انسان مبتلا رہے گا۔ یہ بالکل سبق آموز حدیث ہے، اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی خاص تلقین فرمائی ہے کہ چند چیزوں کو کہا کہ غنیمت جانو، ان میں ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ تم اپنے فارغ رہنے کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج فارغ ہو، اس کو غنیمت جانو، کل کو تم مشغول ہو گئے تو چاہتے ہوئے بھی وقت نہیں مل پائے گا، چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں ہو پائے گی۔ اور خوش نصیب ہے وہ نوجوان مرد، خوش نصیب ہے وہ نوجوان، خوش نصیب ہے جس کو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کی عبادت میں نشو و نما ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اسے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ کاش ہم عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور عبادت کے اندر ہمارا دل لگا رہے اور عبادت کا ما حق ہو ہم بچا لائیں۔ دوسری طرف یہاں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ایک ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ جی ہاں، عبادت کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا بے شک کامیاب ہوئے وہ مومن، کامیاب ہوئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنے والے، کامیاب مومن۔ یہ ایک عبادت کا تقاضا بیان کیا، کامیاب انہیں مومن قرار دیا۔ عبادت کا خشوع کیا ہے؟ عبادت کی وہ کیفیت کیا ہے کہ جس میں انسان عبادت کی طرف راغب بھی ہو اور لذت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اس عبادت کو ادا کر سکے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائیں، ہماری پوری توجہ ظاہری چیز ہو یا باطنی چیز ہو، ظاہراً جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل ہو، اور باطناً یعنی قلب سے، دل سے عبادت کی طرف ہم ایسے مشغول ہو جائیں کہ ہمارا دل بھی عبادت میں لگا ہوا ہے، ہمارے دل کی حاضری بھی عبادت کے اندر موجود ہے۔ ظاہراً کیا ہے؟ پاک صاف ہوئے، نماز کے لیے جگہ جس جگہ کا انتخاب کیا پاک صاف ہے، نماز کو شروع کر رہے ہیں تو نماز کے اندر نماز کے مستحبات، نماز کے اندر نماز کی سنتوں، ان تمام کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کریں اور ساتھ اپنا دل لگائے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نماز میں اللہ اکبر تو امام کے پیچھے کریں لیکن اس کے بعد حساب کتاب دکانوں کے کریں، ہم اللہ اکبر کرتے ہوئے تو نماز شروع کریں لیکن اس کے بعد ذہنی طور پر کہیں کا کہیں ہم پرواز کر کے چلے جائیں، پھر وہ ہماری نماز ایسی کہ گویا ہم توجہ نہیں کر رہے اس نماز۔ ایک حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور یہی انسان جب نماز کے اندر ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس کا دھیان، اس کی توجہ
وہ کہیں اور چلی جاتی ہے تو اس کو پکارا جاتا ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ اور تو کسی اور کی طرف متوجہ۔ یاد رکھیے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ظاہری صورت تو نماز والی ہے، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے، اس کے دل کی حاضری وہ کہیں اور ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب آدمی ادھر ادھر کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ابن آدم، اللہ کی رحمت تیری طرف اور تو کسی اور طرف نکل گیا۔ پھر اس کو پکارا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے۔ 3 دفعہ ہونے کے بعد بھی جب وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب رحمت الہی نے بھی تجھ سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، اب تیری مرضی پر چھوڑ دیا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ محرومی ہے اس نماز پڑھنے والے کے لیے کہ جو نماز پڑھ کر بھی نماز کے اندر حاضر نہیں رہتا، یہ اس کے لیے محرومی ہے۔ ایک اور روایت میں جس میں ارشاد فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اس پر بہت سختی سے ارشاد فرمایا، یہ لوگ باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی، یہ لوگ باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطانی لغزش ہے، یہ شیطانی لغزش ہے، اور اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور ایسا کھلا دشمن ہے کہ جس کو ہمارے رب نے بار بار قرآن میں بیان کیا، یہ کھلا تمہارا دشمن، ایسا کھلا دشمن، لیکن اس کے وار وہ چھپ کر ہوتے ہیں، اس کے وار چھپ کر ہوتے ہیں۔ وہ کیسے وار ہوتے ہیں؟ آدمی آذان کی کلمات سنتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، دور کی جاتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن جب آذان ختم ہوتی تو پھر واپسی لوٹتا ہے۔ اب لوگ جو نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو یہ ان کو ورگلاتا ہے، ان کو کام یاد دلاتا ہے، یہ کام کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ وہ انسان نماز سے ہی دور رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی شیطانی ان خیالات کو جھٹک دے کہ یہ سارے کام اپنی جگہ، پہلے تو رب کی طرف سے پکار آ گئی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میں نے وہ کرنا ہے، تو پھر جب انسان وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر پریشان کرتا ہے، تمہارا فلاں حصہ نہیں دھلا، فلاں کونا رہ گیا، فلاں ہوا، یہ ہوا، یہ سب اس کو شیطان کہتا ہے۔ جب وہ اس میں بھی جھٹک دے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب شیطان کا آخری نماز سے پھسلانے کے لیے جو وار ہے وہ نماز میں اس کو پھسلانا چاہتا ہے۔ ادھر ادھر توجہ کرو، ادھر ادھر معاملات کو لے جاؤ، اس لیے اس کو نماز میں سکون نہیں ملتا، نماز میں اطمینان نہیں ملتا، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک مایوسی سی چھائی ہوتی ہے، وہ روحانیت نصیب نہیں ہوتی ہے شاید، بلکہ یقیناً اس کی ایک وجہ کہ ہم اپنی نمازوں کے عبادت کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اگر عبادت کے یہ تقاضے ظاہراً اور باطناً پورے کیے جائیں تو پھر شاید ہماری ان عبادات کی روحانیت کا معاملہ کچھ اور ہوتا، پھر ہمارے دلوں کی کیفیات وہ کچھ اور ہوتی۔ ان چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اس قدر وہ عبادت کے اندر راغب
اور جب راغب ہو جائیں اور پھر ان کی عبادت کا معاملہ، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی نماز کا عالم کیا ہے، تو یہ کہتے جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل طریقے سے وضو کر لیتا ہوں، پھر جس جگہ میں نے نماز ادا کرنی ہے وہاں آنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، میرے اعضاء اکٹھے ہو جائیں، میرا تصور ایک بن جائے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے ذہن و دماغ میں یہ تصور میں لاتا ہوں کہ میرے سامنے کعبہ معظمہ ہے، میرے سامنے کعبہ معظمہ ہے، میں پل صراط پر کھڑا ہوں، میری دائیں طرف وہ جنت ہے اور میرے بائیں طرف وہ دوزخ ہے، جہنم ہے، میرے پیچھے ملک الموت ہے، اور پھر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد میرے پاس زندگی کی سانسیں بچے نہ، میرے پاس مہلت نہ ہو، تو میں اس انداز سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور پھر میں اسی خوف اور امید کی کیفیات میں اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کے سجود، یہ سب ادا کرتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد باقی اعمال بھی اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہوں، میں نہیں جانتا میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی۔ ان سے پوچھا کہ علی جان کتنے عرصے سے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں 30 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں، 30 سال کا عرصہ ہو گیا میں نماز ایسے پڑھ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، ہم بھی کہتے ہیں منہ ہمارا قبلہ شریف کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، قبلہ اس کی استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہم بالکل تعین کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آیا یہ تصور باندھ کر ہم کبھی نماز اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہماری آخری گویا کی نماز ہو؟ ذرا غور کریں، تصور باندھیں، کسی شخص کا موت کا وقت قریب ہو اور اسے کہا جائے کہ ایک نماز کا وقت تمہارے پاس، ایک نماز پڑھ سکتے ہو، وہ آدمی وہ نماز کس کیفیات میں پڑھے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے، خوف لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ایسا حاضر ہو کر وہ کانپ کانپ کر وہ نماز پڑھے گا، آخری نماز۔ یہ بزرگ فرماتے میں 30 سال سے ایسے نماز، 30 سال سے ایسے، یہ عبادت کے تقاضے تھے، انہوں نے اس انداز سے عبادت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ گھروں میں موجود خواتین کو بھی غور کرنا چاہیے، اسلامی بہنوں کو دیکھنا چاہیے، بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن کس کیفیات میں، کس انداز میں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھاگ دوڑ کر بالکل آخری 3-4 منٹ رہتے ہیں اس نماز کا، پورا وقت ختم ہونے میں اب نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو پوری توجہ یہ تھی 3 منٹ رہ گئے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو، فرض پورے کر لو، یوں کر لیں۔ نہیں، ان اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے، خواتین کو بھی چاہیے نماز کو اہمیت دے کر نماز کو پڑھیں، نماز کا جب وقت ہو جائے، اور جو ان کے لیے حکم شریعت مستحب پر عمل پر کرنا کہ یہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، فجر کے علاوہ، فجر میں اس سے پہلے بھی پڑھ سکتی، لیکن عام وقت میں جو مردوں کی جماعت ہے اس کے بعد یہ نماز کو پڑھیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ہر نماز کو آخری وقت تک کھینچ کے لے کے جانا۔ اس میں کئی معاملات، عصر کی نماز کو ایسے
بالکل پیچھے لے کے جائیں، مکروہ وقت شروع ہو جائے، گناہ گار ہو جائیں گے۔ بغیر کسی عذر کے ایسا کریں، گناہ گار ہو رہے ہیں۔ مغرب کی نماز اتنی تاخیر کریں کہ مکروہ تحریمی والا وقت آ جائے، گناہ گار ہو جائیں گے۔ نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے نماز کو نماز کے اوقات میں خیال کر کے ان میں ادا کرنا چاہیے، اہمیت کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم نماز کے لیے اتنی اہمیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ہم پائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو قرآن میں مشغول رکھ لیتا ہے اور اس کی مشغولیت ایسی ہے کہ وہ رب سے دعا بھی نہیں مانگ رہا، قرآن میں مشغول ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا ایسے شخص کی حاجتیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے پوری فرماتا ہے، بغیر مانگے پوری فرماتا ہے۔ ایسے شخص کی حاجتوں کو، ان کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ قرآن سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، باوضو چھونا بھی ثواب، یہ ثواب ہی ثواب ہے۔ قرآن کو سمجھنا بھی ثواب، ایک آیت کو بھی اگر کوئی سمجھ لیتا ہے قرآن کی اور سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر، تفاسیر میں موجود ہے، اس کو 10 قرآن کا ثواب عطا ملتا ہے، ایک آیت کو بھی اگر سمجھ لیتا ہے۔ قرآن پڑھیں بھی ضرور، قرآن سمجھیں بھی ضرور، عبادت کے تقاضوں پر عمل بھی کریں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے، آپ کو، سب کو ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی درست طریقے کے مطابق عبادات بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ وہ بھی بچپن سے ہی نماز کی طرف ایسے راغب ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کی طرف ایسے راغب ہو جائیں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی یہ برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور آج کے دن جن لوگوں کی، لاکھوں لاکھ لوگوں کی مغفرتیں اللہ کی بارگاہ سے بٹ رہی ہیں، مغفرتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان مغفرت یافتہ لوگوں کے صدقے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ان میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔